السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے سامنے آپ کا خیر مقدم ہے کہ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے دعوت اہل حدیث اور منہج سلف۔ آج کا آغاز ہم ایک حدیث مبارک سے کرتے ہیں کہ جس کے راوی حضرت خباب بنت ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بغور جائزہ لیتا رہا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج رات آپ نے ایسی نماز پڑھائی کہ اس جیسی نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مسند احمد کی روایت میں کہ آج آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ ایک ایسی نماز تھی کہ جس میں دعا کی قبولیت کی رغبت بھی تھی اور دعا کے قبول نہ ہونے کا ڈر بھی تھا کہ پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اس نماز میں اپنے رب عز و جل سے 3 چیزیں مانگی تو اس نے مجھے 2 دے دی اور 1 نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے عز و جل سے دعا کی وہ ہمیں اس چیز کے ساتھ ہلاک نہ کرنے جس کے ساتھ اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، یعنی ایسا عذاب نازل نہ کرے کہ پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اس نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے۔ میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ وہ میرے اور اوپر کسی ایسے دشمن کو غلبہ نہ دے دے جو ہم میں سے نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ کافر پوری امت اسلامیہ پر غالب آ جائے۔ تو اس نے میری امت یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ وسألت ربی، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہمیں مختلف گروہ میں تقسیم نہ کرے، تو اس نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی طرف سے آئے اور یہاں تک کہ جب آپ بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی اپنے رب سے لمبی دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تو اس نے مجھے 2 کر دی ہے اور 1 نہیں دی ہے۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی وہ میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے، تو اس نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا ہے کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اس نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ اور میں نے اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ میری امتی آپس میں نہ لڑیں اور ان کے درمیان مخالفت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں ایک دوسرے کی مخالفت اور اس کی بنا پر لڑائی اور گروہ بندی ہونی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی کہ اس میں باہمی مخالفت، لڑائی اور فرقہ واریت نہ ہو، تو وہ دعا قبول نہیں کی گئی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد لمبے عرصے تک زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا۔ اور ایسے ہی ہوا جیسا کہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کچھ ہی عرصہ بعد امت میں اختلافات پیدا ہو گئے جو آہستہ آہستہ مخالفت کی شکل میں اختیار کرتے گئے اور پھر نبوت لڑائی اختیار کرتے گئے اور پھر نوبت لڑائی تک جا پہنچی ہے۔ آج بھی امت اسلامیہ کی حالت انہی حدیثوں کا مصداق نظر آ رہی ہے۔